حسد کی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کے ہر فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو عورت، یہ بیماری پائی جاتی ہے اور ہم محسوس نہیں کرتے اور ان کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے اور یہ ہماری نیکیوں کو کس طرح ختم کر رہی ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے۔ تو آج اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم سنیں گے کہ یہ حسد کی بیماری کتنی خطرناک ہے اور ہماری نیکیاں کس طرح برباد اور ختم کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا۔ یہود کے حسد کی مذمت ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب فرماتے ہیں، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بخل کی مذمت کی تھی، یعنی یہود جو کنجوس تھے اس کنجوسی پر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، اور اس آیت میں ان کے حسد کی مذمت کی ہے۔ وہ حسد کرتے تھے، کس چیز پر اور کس سے حسد کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے جو نعمت عطا فرمائی تھی، یہود اس پر حسد کرتے تھے۔ وہ کس نعمت پر حسد کرتے تھے؟ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ان کو یہ امید تھی آخری نبی بنو اسرائیل سے مبعوث ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے آخری نبی مبعوث فرمایا تو وہ اس پر حسد کرنے لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ آپ کی جو نیکیاں کی ہوئی ہے یہ حسد جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح آپ کی نیکیوں کو یہ ختم کر دیتا ہے اور راکھ بنا دیتا ہے۔